अकबर बेंगलुरु रेलवे स्टेशन से टैक्सी के ज़रिए एयरपोर्ट जाता है। टैक्सी का इब्तदाई किराया 100 रुपये है और हर किलोमीटर पर किराया 25 रुपये बढ़ जाता है। रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट का दरमियानी फ़ासला अगर 12 किलोमीटर है तो अकबर को टैक्सी का कुल कितना किराया अदा करना होगा। सवाल में दिए गए मफरूज़े के मुताबिक टैक्सी का किराया हिसाबी तसाद के मुताबिक बढ़ता है, यानी इब्तदा में 100 रुपये, फिर हर किलोमीटर पर 25 रुपये का इजाफ़ा, यानी कि हिसाबी सिलसिला होगा 100 जमा 125 जमा 150 जमा डैश। इस हिसाबी सिलसिले में ए मसावी 100 यानी कि पहला रुकन या फर्स्ट टर्म ए की कीमत 100 होगी। उसी तरह से मुश्तरक फ़र्क या आम फ़र्क डी मसावी होगा 25, एन मसावी 13, यानी दिए गए हिसाबी सिलसिले में जुमला अरकान की तादाद 13 है। चूँकि हमें किराए की जुमला रकम मालूम करनी है, लिहाजा हम यहाँ पर एस एन का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे, जो कि है एस एन मसावी एन बटा हुआ 2 ब्रैकेट 2a जमा एन मनफी 1 डी। ये दरअसल हिसाबी सिलसिले के एन अरकान का मजमुआ मालूम करने का ज़ाब्ता है। इस ज़ाब्ते में एन, ए और डी की कीमतें दर्ज करने पर मसावत इस तरह से हासिल होगी। एस एन मसावी है 13 बटा हुआ 2 ब्रैकेट 2 ज़रब 100 जमा 13 मनफी 1 ज़रब 25। मसावत को मज़ीद मुख्तसर करने पर एस एन मसावी 13 बटा 2 ब्रैकेट 200 जमा 12 ज़रब 25, 12 और 25 को ज़रब देने पर एस एन मसावी 13 बटा 2 ब्रैकेट 200 जमा 300, 200 और 300 का मजमुआ होगा 500, लिहाजा एस एन मसावी 13 बटा 2 ज़रब 500, 500 को 2 से तकसीम करने पर एस एन मसावी 13 ज़रब 250 या एस एन मसावी 3250। लिहाजा अकबर को 3250 रुपये किराया अदा करना होगा। अगला सवाल, इरफान पहले साल 320 रुपये, दूसरे साल 360 रुपये और तीसरे साल 400 रुपयों की बचत करता है। इसी तरह से बचत करते हुए कितने सालों में वो 2000 रुपयों की बचत करेगा। दिए गए मफरूज़े के मुताबिक पहले साल की बचत मसावी 320 रुपये, दूसरे साल की बचत मसावी 360 रुपये और उसी तरह से तीसरे साल की बचत मसावी 400 रुपये। अगर हम तीनों साल की बचत का मुशाहिदा करें तो हम आसानी से देख सकते हैं कि हर साल की बचत हिसाबी तसाद में है, यानी तवातिर हम यूँ लिख सकते हैं 320, 360, 400 डैश डैश। इस हिसाबी तसाद में पहला रुकन 320 है, यानी ए मसावी 320। आम फ़र्क डी मसावी होगा दूसरा रुकन मनफी पहला रुकन, यानी 360 मनफी 320, इसलिए डी मसावी 40। चूँकि जुमला बचत 2000 रुपये है, इसलिए एस एन मसावी 2000 और यहाँ पर हमें एन की कीमत मालूम करनी है, यानी सालों की तादाद हमें मालूम करनी है। लिहाजा एस एन का ज़ाब्ता हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। एस एन मसावी एन बटा 2 ब्रैकेट 2a जमा एन मनफी 1 डी। इस ज़ाब्ते में एस एन, ए और डी की कीमतें दर्ज करने पर मसावत कुछ इस तरह से होगी। 2000 मसावी एन बटा 2 ब्रैकेट 2 ज़रब 320 जमा एन मनफी 1 ज़रब 40 या 2000 मसावी एन बटा 2 ब्रैकेट 320 ज़रब 2 640 जमा एन मनफी को अगर हम 40 से ज़रब दें तो हमें अरकान हासिल होंगे 40 एन मनफी 40। तिरछा ज़रब देने पर या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर 4000 मसावी एन ब्रैकेट 40 एन जमा 600, एन से ब्रैकेट के अरकान को ज़रब देकर
تمام ارکان کو LHS میں شفٹ کرنے پر 40n کی دوسری جمع 600n منفی 4000 مساوی 0۔ مساوات کے دونوں جانب 40 سے تقسیم کرنے پر n کی دوسری جمع 15n منفی 100 مساوی 0۔ اس کے بعد منفی 100 کے اجزاء ہمیں معلوم کرنے ہوں گے، جن کو جمع یا تفریق کرنے پر ہمیں درمیانی رکن جمع 15n حاصل ہو، اور وہ ارکان ہیں جمع 20 اور منفی 5۔ لہٰذا ہم مساوات کو دوبارہ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں: n کی دوسری جمع 20n منفی 5n منفی 100 مساوی 0۔ اس کے بعد ابتدائی دو ارکان اور اگلے دو ارکان کے درمیان مشترک لینے پر مساوات کچھ اس طرح ہوگی: n بریکٹ n جمع 20 منفی 5 بریکٹ n جمع 20 مساوی 0۔ اس پوری مساوات میں n جمع 20 کا جو فیکٹر ہے اس کو اگر ہم مشترک لیں تو مساوات اس طرح ہوگی: n جمع 20 ضرب n منفی 5 مساوی 0، یعنی n جمع 20 مساوی 0 یا n منفی 5 مساوی 0۔ اس لیے n مساوی منفی 20 یا n مساوی جمع 5۔ سالوں کی تعداد منفی نہیں ہو سکتی، اس لیے 5 سالوں میں عرفان 2000 کی بچت کرے گا۔ اگلا سوال ہے: اگر حسابی تصاعد کا P پلس Qواں رکن M ہو، یعنی AP پلس Q مساوی M، اور P منفی Qواں رکن N ہو، یعنی AP منفی Q مساوی N، تو P واں رکن کیا ہوگا؟ آپشنس ہیں: Mn جذر Mn 1/2 بریکٹ M منفی N یا 1/2 بریکٹ M جمع N۔ سب سے پہلے فرض کریں کہ حسابی تصاعد کا پہلا رکن A ہے اور عام فرق D ہے۔ اس کے بعد دیے گئے مفروضے کے مطابق P پلس Qواں رکن M ہے، یعنی AP پلس Q مساوی M، یہ مساوات نمبر 1 ہے۔ اسی طرح سے P منفی Qواں رکن N ہے، یعنی AP منفی Q مساوی N، یہ مساوات نمبر 2 ہے۔ مساوات 1 اور 2 کو جمع کرنے پر AP جمع Q جمع AP منفی Q مساوی M جمع N۔ حسابی تصاعد کا nواں رکن کا ضابطہ ہے AN مساوی A جمع N منفی 1D۔ اس ضابطے کو LHS کے دونوں ارکان میں استعمال کرنے پر A جمع بریکٹ P جمع Q منفی 1D جمع A جمع بریکٹ P منفی Q منفی 1D مساوی M جمع N۔ LHS میں دونوں بریکٹس کے ارکان کو D سے ضرب دینے پر A جمع PD جمع QD منفی D جمع A جمع PD منفی QD منفی D مساوی M جمع N حاصل ہوگا۔ مساوات کے بائیں جانب جمع QD اور منفی QD کو کینسل کرنے پر اور مزید مختصر کرنے پر مساوات ہوگی 2A جمع 2PD منفی 2D مساوی M جمع N۔ دوسرے اور تیسرے رکن میں 2 اور D کو مشترک لینے پر 2A جمع 2 بریکٹ P منفی 1D مساوی M جمع N۔ اب LHS کے دونوں ارکان میں 2 مشترک لینے پر 2 بریکٹ A جمع بریکٹ P منفی 1D مساوی M جمع N حاصل ہوگا، یا A جمع بریکٹ P منفی 1D مساوی M جمع N بٹا ہوا 2۔ ہم جانتے ہیں کہ حسابی تصاعد کا nواں رکن کا ضابطہ ہے A جمع N منفی 1D۔ اگر A جمع N منفی 1D nواں رکن ہے تو A جمع P منفی 1D P واں رکن ہوگا، لہٰذا P واں رکن ہے 1/2 بریکٹ M جمع N۔ اگلا سوال ہے: اگر P Q R اور S حسابی تصاعد میں ہوں،
یعنی کہ پی کیو آر ایس اگر ارتھمیٹک پروگریشن میں ہے تو آر منفی کیو مساوی ہوگا. 4 ممکنہ جوابات یوں ہیں: ایس منفی آر، ایس منفی کیو، ایس منفی پی یا ان میں سے کوئی نہیں. چونکہ پی، کیو، آر اور ایس حسابی تصاعد میں ہیں، اس لیے عام فرق یا مشترک فرق مساوی ہوگا. یعنی دوسرا رکن منفی پہلا رکن یہ مساوی ہوگا تیسرا رکن منفی دوسرا رکن. اس لیے ہم لکھ سکتے ہیں کیو منفی پی مساوی آر منفی کیو مساوی ایس منفی آر، اور یہ تینوں مساوی ہوں گے ڈی کے. اب ہمیں چونکہ آر منفی کیو کی قیمت معلوم کرنی ہے، لہٰذا ہم آر منفی کیو اور ایس منفی آر کو ایک ساتھ لکھیں گے تو مساوات حاصل ہوگی آر منفی کیو مساوی ایس منفی آر. یعنی آر منفی کیو مساوی ہوگا ایس منفی آر کے. اگر اے مساوی 7 اور ڈی مساوی 8 ہو تو حسابی تصاعد کے ابتدائی 4 ارکان معلوم کیجیے. آپشنس ہیں 7 14 21 28، 7 15 22 29، 7 15 23 31 یا 7 14 23 31. یہاں پر ہمیں حسابی تصاعد کے ابتدائی 4 ارکان معلوم کرنے ہیں، یعنی A1 A2 A3 اور A4. ہم جانتے ہیں کہ حسابی تصاعد میں nواں رکن کا ضابطہ ہے An مساوی A جمع بریکٹ n منفی 1 D. پہلا رکن ہے A1 یا A مساوی 7، لہٰذا دوسرا رکن معلوم کرنے کے لیے ہم پہلے رکن میں عام فرق کو جمع کریں گے، یعنی A2 مساوی A1 جمع D، لہٰذا دوسرا رکن ہوگا A2 مساوی 7 جمع 8 یا A2 مساوی 15. اسی طرح سے تیسرا رکن معلوم کرنے کے لیے دوسرے رکن میں عام فرق یا مشترک فرق کو جمع کریں گے، یعنی A3 مساوی A2 جمع D. یہاں پر A2 کی قیمت 15 درج کرنے پر A3 مساوی ہوگا 15 جمع 8، یعنی کہ تیسرا رکن A3 مساوی 23. اسی طرح چوتھا رکن معلوم کرنے کے لیے تیسرے رکن میں عام فرق کو جمع کریں گے، یعنی A4 مساوی A3 جمع D یا چوتھا رکن A4 مساوی 23 جمع 8 مساوی 31. لہٰذا حسابی تصاعد کے ابتدائی 4 ارکان ہوں گے 7 15 23 اور 31. اگلا سوال ہے، اگر حسابی تصاعد کا 17واں رکن 10ویں رکن سے 7 زیادہ ہو تو عام فرق یا مشترک فرق معلوم کیجیے. یہاں پر دراصل ڈی کی قیمت معلوم کرنی ہے. آپشنز ہیں 4 3 2 یا 1. چونکہ 17واں رکن 10ویں رکن سے 7 زیادہ ہے، لہٰذا ہم مساوات کو اس طرح لکھ سکتے ہیں A17 مساوی A10 جمع 7. چونکہ An مساوی A جمع n منفی 1 D ہے، اس لیے A17 کی قیمت ہوگی A جمع 16 D اور A10 کی قیمت ہوگی A جمع 9 D. اس لیے A جمع 16 D مساوی A جمع 9 D جمع 7. مساوات کے دونوں جانب A کو کینسل کرنے پر اور D کے تمام ارکان کو LHS میں منتقل کرنے پر 16D منفی 9D مساوی 7 یا 7D مساوی 7 یا D مساوی 1، یعنی عام فرق کی قیمت ہے 1. حسابی تصاعد 3 8 13 18 ڈیش کا کون سا رکن 83 ہوگا؟ 4 ممکنہ جوابات ہیں 16 17 18 یا 15.
سوال میں دیے گئے مفروضے کے مطابق اے مساوی ہے 3 یعنی فرسٹ ٹرم 3 ہے، ڈی مساوی 8 منفی 3 یعنی 5 یعنی کہ کامن ڈفرینس 5 ہے، نواں رکن یعنی اے این مساوی 83 ہے اور ہمیں معلوم کرنا ہے ارکان کی تعداد یعنی n کی قیمت۔ ضابطہ ہمیں پتہ ہے اے این یا ٹی این مساوی ہے اے جمع n منفی 1 ڈی۔ اس ضابطے میں اے این، اے اور ڈی کی قیمتیں درج کرنے پر 83 مساوی 3 جمع n منفی 1 ضرب 5 یا 83 مساوی 3 جمع 5n منفی 5، مختصر کرنے پر 83 مساوی 5n منفی 2 یا 5n مساوی 83 جمع 2 یعنی 5n مساوی 85 یا n مساوی 85 بٹا 5، لہٰذا n کی قیمت ہوگی 17۔ اس لیے دیے گئے حسابی تصاعد کا 17واں رکن 83 ہوگا۔ اگلا سوال ہے اگر اے بی سی حسابی تصاعد میں ہیں تو اے منفی بی بٹا ہوا بی منفی سی کی قیمت کیا ہوگی؟ آپشنس ہیں اے بٹا بی بٹا سی بٹا اے یا 1۔ چونکہ اے بی سی حسابی تصاعد میں ہیں لہٰذا ان کا عام فرق مساوی ہوتا ہے، یعنی دوسرا رکن منفی پہلا رکن یہ مساوی ہوگا تیسرا رکن منفی دوسرا رکن، لہٰذا ہم لکھ سکتے ہیں بی منفی اے مساوی ہے سی منفی بی۔ مساوات کی دونوں جانب سی منفی بی سے تقسیم کرنے پر بی منفی اے بٹا ہوا سی منفی بی مساوی 1۔ شمار کنندہ اور نسب نما میں منفی مشترک لینے پر منفی بریکٹ اے منفی بی بٹا ہوا منفی بریکٹ بی منفی سی مساوی 1 یا منفی بٹا ہوا منفی مثبت ہوگا، لہٰذا اے منفی بی بٹا ہوا بی منفی سی مساوی 1 یعنی اے بٹا بی منفی بی بٹا سی کی قیمت 1 ہے۔